وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف ولا هم يحزنون صدق الله رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید و کرم خوشا۔ برادران ملت اسلامیہ، منبر رسول پر باوقار علماء کرام، بالخصوص خطیب اہل سنت خلیفہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری محمود رضا دامت برکاتہ العالیہ، وہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری جناب عقیل رضا دامت برکاتہ العالیہ، اور حضرت علامہ و مولانا ہشام الدین صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ، حافظ و قاری جناب وسیم القادری صاحب، یہ تمام تر علماء کرام منبر رسول پر جلوہ افروز ہے۔ ابھی نقیب اہل سنت فرما رہے تھے کہ کچھ آپ بھی بولیے، اور اس وقت سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ خاموش ہیں۔ خاموشی مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اور جینا ہو تو کوہرام مچا دو۔ کوہرام کا مطلب یہ نہیں کہ تلوار لے کر کے جائیں، ڈنڈا لے کر کے جائیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بولیں، اور جب تک سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ نہیں بولیں گے، بولنے والوں کو مزہ نہیں آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج آپ مسجد محلہ یعنی دموع جامع مسجد کے چھت پر دو عظیم الشان ہستیوں کے ذکر و اذکار سوانح حیات سننے کے لیے حاضر خدمت آئے، جن کا نام نامی اسم گرامی مختوم الملائکہ مختوم الملک تاریخ السلطنت حضرت سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ، اور ایک ذات جو آپ کے قرب و جوار میں ہے، سرکار تاج الاولیاء سید تاج الدین ناگپوری علیہ رحمت رضوان، اور دونوں ذات حسنی اور حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ، دونوں ذات۔ اور سرکار سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ کی ذات تعارف محتاج نہیں ہے۔ شاید بڑے انداز میں کہتے ہیں اشرفی ناز کر تو اشرف پر، اشرفی ناز کر تو اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کون پاتا ہے خاندان ایسا، کوئی کیا بگاڑے گا مصیبت میں شیطان ہمارا، کوئی کیا بگاڑے گا مصیبت میں شیطان ہمارا، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ایسی حفاظت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا محبوب اشرف جہانگیر سمنانی، یا محبوب اشرف جہانگیر سمنانی، آپ کی عدالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی عدالت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں بے شمار اولیاء کاملین، بزرگان دین، سلف صالحین، غوث، قطب، ابدال دنیا میں تشریف لائے اور قیامت تک لاتے رہے، لیکن کچھ ایسے معروف شہرت یافتہ اللہ والے ہیں جن کا نام لینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، جن کا نام لینے سے ہماری اور آپ کی زندگی کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والے
جب اپنی خانقاہوں میں بیٹھتے ہیں یا اپنی کٹی شریف میں بیٹھتے ہیں یا اپنی مکانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اپنی نظر کو آسمان کی طرف کرتے ہیں تو عرش معلیٰ نظر آتا ہے، اور جب اپنی نظر کو زمین کی طرف کرتے ہیں تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ اللہ والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، ہر رسیدہ کفر کو ہر چیز سے آزاد کرتے ہیں، چلا آتا ہے خود بیت اللہ ان کی زیارت کو صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت تاریخ السلطنت محبوب المشائخ سرکار سیدنا محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی شریف رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تعارف محتاج نہیں ہے۔ سرکار محبوب اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت رضوان بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا تعلق رئیسوں میں ہوا کرتا تھا، آپ کا تعلق بادشاہوں میں ہوا کرتا تھا، آپ کا تعلق سلطان کے گھرانے سے ہوا کرتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سرکار محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے، جب آپ ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ آپ کے خاندان در خاندان آپ کے آبا و اجداد سمنان کے بادشاہ رہ چکے تھے، اور یقیناً پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہو جاتا ہے بادشاہت ان کے ٹھوکروں میں آیا کرتی ہے، بادشاہت ان کے ٹھوکروں سے چلا کرتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سید محبوب اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں صدی میں آپ پیدا ہوئے تھے، 7ویں صدی میں سمنان کی شہر میں آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم جو آپ کے والد گرامی تھے، آپ کے والد گرامی اللہ رب العزت نے آپ کے والد گرامی کو بڑی شان و شوکت عطا کی تھی، بڑی شان و شوکت عطا کیا تھا، اور آپ کو شہرت یافتہ بادشاہوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ سمنان کی سرزمین پر اس وقت دارالحکومت کہا جاتا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس گھرانے کو سلطان کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں کوئی لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ خالی کے عرض و سماع کے سامنے میں رو کر کے فریاد کرتا ہے، اے میرے مولا تو نے سب کچھ دیا ہے لیکن مجھے ایک ایسا اولاد عطا کر دے جو میری سلطنت کو سنبھالے بلا تمثیل۔ اسی طریقے سے حضرت سید ابراہیم کی جو بیوی تھی حضرت سلطان بیگم، جن کا نام حضرت سیدہ ختیجہ جو رابعہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، رابعہ ثانیہ اس وقت کے بڑے زاہدہ اور عابدہ اور متقیہ تھی۔ حضرت رابعہ ثانیہ خدا کی بارگاہ میں رات و دن روتی تھی کہ اے پروردگار عالم، تو نے اپنی مرضی سے بہت کچھ دیا ہے، تو نے شہرت دی ہے، تو نے سلطنت دی ہے، تو نے بادشاہت عطا کی ہے، لیکن اے پروردگار عالم اس بادشاہت کو چلانے کے لیے کوئی ایسا لڑکا پیدا کر دے جو اس سلطنت کو چلا سکے۔ اللہ اکبر۔ رات کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھ کر کے حضرت سید ابراہیم کی بیگم سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے روتے سو جاتی ہے۔ سونے کے بعد اسی کے خاندان کے ایک بزرگ جن کا نام حضرت شیخ احمد یاسوی رحمت اللہ علیہ خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد فرماتے بیٹی گھبرانا نہیں، ان قریب تیرے بطن مبارک سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو پوری دنیا میں اپنی ولایت کا سکہ بٹھائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، آخرکار یہ خواب دیکھتی اچانک سے کیا ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، اور اذان ہونے کے بعد فجر کے بعد میں اپنے شوہر حضرت سید ابراہیم کے خواب کی تعبیر بیان کر رہی ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس زمانے کے ایک بزرگ تھے جن کا نام تاریخ اسلام میں حضرت سید ابراہیم مظہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اچانک سے محل سرائے میں تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے بیٹی گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ
دعا کو سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو جانے کے بعد 1000 اشرفی ابراہیم مظلوم کو دیا جاتا ہے۔ لینے کے بعد اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک 9 مہینے کے بعد جب بطن مبارک سے حضرت سیدہ خدیجہ رابعہ ثانیہ کے بطن مبارک سے رات کی تنہائی میں جو لڑکا پیدا ہونے والا تھا، اس سے پہلے رابعہ ثانیہ یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے والد ماجدہ کے خواب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد فرماتے ہیں بیٹی جو تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام اشرف رکھنا۔ ٹھیک اسی وقت میں اللہ رب العزت کی کرم سے پیغمبر اسلام کی نظر عنایت سے 708 ہجری کو سمنان کی شہر میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تشریف لانے کے بعد ان کی تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرو تو آپ کو معلوم چلے گا کہ جب کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو، اور ظاہر سی بات ہو سلطان کے گھر میں، بادشاہ کے گھر میں جو تخت و تاج چلاتا ہو، سمنان میں بڑی خوشی کا ماحول ہو گیا۔ سب لوگوں میں خوشی کے لہریں دوڑنے لگی کہ بادشاہ کے گھر میں لڑکا پیدا ہو گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، ٹھیک 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے بعد بسم اللہ خوانی کی جاتی ہے۔ بسم اللہ خوانی کرانے کے لیے اس زمانے کے وقت کے ولی کامل حضرت سید عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور بسم اللہ خوانی کراتے ہیں۔ بسم اللہ خوانی کرانے کے بعد اللہ اکبر، جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 7 سال کی ہوئی تو تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 7 سال کی عمر میں قرأت سبا کے آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرأت سبا یعنی 7 قرأتوں سے قرآن کو پڑھایا جاتا ہے۔ آج تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قرأت سبا پڑھاتے ہیں، لیکن قرأت سبا کا جو مالک ہوتا ہے وہ ہر فن مولا ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 سال کی عمر میں قرأت سبا سے آپ حافظ قرآن ہو گئے، اور 14 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو 14 علوم و فنون کے عالم بنا دیا گیا، اور 15 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی اس دنیا سے انتقال ہو جاتے ہیں۔ انتقال ہو جانے کے بعد اس زمانے کے بڑے بڑے جو بادشاہ تھے کہنے لگے اب اس تخت و تاج کو کون چلائے گا؟ تو کسی نے کہا کہ ان کے گھر میں جو ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، جو وقت کا عالم بھی ہے، جو وقت کا حافظ قرآن بھی ہے، جو وقت کا مبلغ بھی ہے، جو وقت کا مفسر بھی ہے، جو وقت کا بڑے فقیہ الدین بھی ہے، جن کے پاس بڑے بڑے عالم استفادہ کرنے کے لیے آتے تھے، انہیں کو بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر، 15 سال کی عمر میں حضرت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بادشاہ بنا دینے کے بعد آخرکار جیسی آپ نے بادشاہ بننے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام تشریف آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اے سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنان، آپ کو ابھی سلطنت کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ مسجد سے مدرسے سے مسجد تک ہی محدود رکھتے تھے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ تخت کو چھوڑ دیا جائے، یہ سلطنت کو چھوڑ دیا جائے، یہ بادشاہت کو چھوڑ دیا جائے، اور چھوڑ کر کے کسی اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر کے ہاتھ دے کر کے دنیا و ما فیہا سے ہمکنار کر لیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، 15 سال کی عمر میں حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اور مسلسل آپ نے 10 سال تک بادشاہت چلائی۔ 10 سال کے بعد جب بادشاہت چلائی، حضرت خضر علیہ السلام بار بار آپ کے پاس آتے رہتے تھے، اور تاریخ میں یہ آتا ہے کہ حضرت سرکار خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خلافت و اجازت سے نوازا بھی تھا، اور آپ کو اذکار اویسیہ سے بھی نوازا تھا۔ حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تخت کو چھوڑ دینے والے تھے، لیکن ادھر جیسے ہی تخت کو چھوڑنے کی باری آتی تھی، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ابھی تخت کو مت چھوڑنا، بلکہ اس وقت چھوڑنا جب مناسب ہوگا تب چھوڑنا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو جاتی ہے، 25 سال کے ہو جانے کے بعد 27 رمضان المبارک کو شب قدر کی رات میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام
अल्लाह अकबर। कौन ऐसा आदमी होगा? आज हम और आप तख्त व ताज के लिए गाँव गाँव फिरते हैं, शहर शहर में हम हंगामा करते हैं कि हमको तख्त व ताज मिल जाए, हमको शोहरत मिल जाए। लेकिन कुर्बान जाओ, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी 25 साल की उम्र में आपने तख्त को ऐसे आपने दिल से निकाल दिया जैसे एक दुश्मन अपने घर से एक कोई इंसान अपने घर से एक दुश्मन को कान पकड़ करके निकाल देता है। हज़रत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तख्त को छोड़ देने के बाद फिर आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तशरीफ लाने के बाद तारीख में यह आता है कि हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, उस वक्त के बड़े बड़े अकाबरीन हिंदुस्तान की सरजमीन पर थे, जैसे कि हज़रत सैयद बदियुद्दीन शाह जिंदा मलाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद थे। हज़रत हफ़ीज़ सिराजुद्दीन भी हिंदुस्तान पर मौजूद थे। इन तमाम तर उलमाए किराम और मशाइख एज़ाम से आप मिलते जुलते जब आप बिहार की सरजमीन पर पहुंचे, बिहार शरीफ में उस वक्त एक अल्लाह के बहुत बड़े वली कामिल थे जिनका तारीख नाम है हज़रत मखदूम बिहारी के नाम से याद किया जाता है। हज़रत मखदूम बिहारी के ताल्लुक से हमने एक किताब में ये पढ़ा था कि हज़रत मखदूम बिहारी को सिर्फ मखदूम बिहारी नहीं कहा जाता है, बल्कि मखदूम दो जहां का लक़ब अल्लाह ने आपको अता फरमाया था। हज़रत मखदूम बिहारी अलैहि रहमतुल रिज़वान जब बिहार शरीफ में हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पहुंचे तो इत्तेफाक से क्या होता है कि हज़रत मखदूम बिहारी का इस दुनिया से इंतकाल हो जाते हैं। और आपने इंतकाल से पहले अपने खुलफा, अपने मुरीदीन, अपने चाहने वालों से ये कहा था कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जो सही नसब सैयद होगा, जिनकी उम्र 25 साल होगी, जो तारीख सल्तनत होगा, जो जिनके चेहरे खूबसूरत होंगे। इत्तेफाक से क्या होता है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी शहर में पहुंचे। शहर में पहुंचने के बाद किसी ने कहा कि एक नौजवान खूबसूरत आया है, आपके खुलफा इधर इंतजार कर रहे हैं कि कौन नमाज जनाजा पढ़ाएगा। इतने में एक खुलफा हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो हज़रत ने अलामात बताए थे आप उनसे दरियाफ्त करते हैं कि आप सही नसब सैयद हैं। जो लोग मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ात पर ये हमला करते हैं कि आप सैयद नहीं थे, तो उनको हज़रत मखदूम बिहारी की किताबों का मुताला करना चाहिए कि हज़रत मखदूम बिहारी ने सही नसब से कहा था कि मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जो सही नसब सैयद होगा। इससे ये मालूम चलता है कि हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सही नसब फरजंदाने रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जब पूछते हैं क्या आप तारीख सल्तनत है, क्या आपने सिमनान का तख्त छोड़ दिया है? तो आपने कहा जी हाँ, मैंने सिमनान का सल्तनत छोड़ दी है। क्या आप सही नसब सैयद हैं? कहने लगे जी हाँ, मैं सही नसब सैयद हूँ। तो कहने लगे कि हमारे पीर मुर्शिद मखदूम बिहारी ने यह फरमाया कि आप ही नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। आप गए, आपने बार बार इसरार किया, लेकिन खुलफा के इसरार पर आपने कहा चलो मैं नमाज जनाजा पढ़ा देता हूँ। जब नमाज जनाजा पढ़ाई गई, नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद हजरत अपने कमरे में चले गए। इतने में क्या होता है कि हजरत मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दस्ते मुबारक कब्र शरीफ से बाहर आ जाता है। और बाहर आ जाने के बाद लोगों में एक कोहराम मच गया कि हजरत का जो कब्र शरीफ से हाथ बाहर आना ये किस चीज़ की दलील है? अल्लाह अकबर। तमाम लोग हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और जाने के बाद कहने लगे हुजूर हजरत का कब्र शरीफ से हाथ बाहर हो गया है। तो हजरत ने वहाँ पर कुछ अपनी नज़र को ज़मीन के नीचे की और ज़मीन के नीचे करने के बाद आपने फरमाया हजरत को मर्दान गैब से एक टोपी अता की थी और आप लोगों को ये वसीयत किया था कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ने के बाद मेरी कब्र शरीफ में मेरी टोपी शरीफ रख देना। आप लोगों ने ऐसा काम नहीं किया है। अल्लाह अकबर। तमाम खुलफा अपने अपने घरों में जाते हैं। मर्दान गैब से जो टोपी अता की थी वो हाथ के मखदूम बिहारी के हाथ में दिया जाता है। जैसे ही आपके हाथ में दिया जाता है कि आपका हाथ मुबारक आपके कब्र शरीफ के अंदर चला जाता है। अल्लाह अकबर। जो लोग ये कहते हैं कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए तो उनको इस वाक़ये से सबक लेना चाहिए कि एक रसूल आज़म के खानदान रसूल का एक चश्मो चिराग जो रसूल
ارکان ملت اسلامیہ. ٹائم بہت ہو رہا ہے, حضرت بھی ہے, بس ایک واقعہ کہہ کر کے آپ جانتے ہیں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تعارف سے محتاج نہیں ہے, لیکن ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, بس ادھر کی بات ادھر کی بات, یہاں ہے وہاں ہے. اور میں کہتا ہوں حضرت ہر خانقاہ جو معتبر خانقاہ ہے وہ سب ہمارے ہیں, وہ سب ہمارے ہیں, چاہے وہ اشرفی ہو, رضوی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, سہروردی ہو, جو بھی عقیدے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے ان کا قدم ہمارے سروں کے اوپر ہے. اور یقیناً اگر آپ نے کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی کی تو وہ یقیناً نہ آپ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے. اور سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی حکومت, آپ نے ترک سلطنت کو چھوڑ کر کے جب آپ اللہ کا ہو گئے تو آپ جب چلتے تھے تو زمین میں جو چرندے پرندے تھے وہ بھی آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. اور اللہ نے آپ کو جانوروں کی بولی بھی عطا فرمائی تھی, آپ جانوروں کی بولی بھی سمجھتے تھے. ہم اور آپ تو سمجھ نہیں پائیں گے, کسی گونگا کی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں تو جانور کی بات کیا سمجھیں گے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی خانقاہوں میں ایک واقعہ کو رخصت ہونا چاہتا ہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے, حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار میں ایک بلی رہتی تھی, اور وہ بلی کا ذکر اس طریقے سے ہے کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ایک مرتبہ حضرت امام غزالی کے کرامتوں کا ذکر فرما رہے تھے. کرامتوں کا ذکر فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ حضرت امام غزالی کے دور میں اگر آپ کتے پر نظر ڈال دیتے تھے تو کتا ولی بن جاتا تھا, کتا ولی بن جاتا تھا. تو اس خانقاہ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے کیا وہ دل میں سوچنے لگے کیا اس زمانے میں کوئی اللہ کا ولی ہے جو کسی جانور کو ایسی روحانیت عطا کر دے جو انسانوں کی بھی بھاشا سمجھے. اللہ اکبر, اللہ والے دلوں کے راز کو جانتے ہیں. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار میں جو بلی رہتی تھی آپ نے اس پر نظر ڈالی, اور نظر ڈالنے کے بعد اسی وقت وہ بلی انسانی کا کردار اپنانے لگا. اور اس کا معاملہ کیا تھا کہ آپ کی خانقاہ میں جتنے بھی آدمی آتے تھے اتنی مرتبہ باورچی کے پاس جا کر کے میوں میوں بولتی تھی, یعنی آواز لگاتی تھی, اور باورچی سمجھ جاتے تھے کہ 4 مرتبہ آواز لگائی تو 4 مہمان آئیں گے, 5 مرتبہ لگائے تو 5 مہمان آئیں گے. یہ بلی دیکھیے اللہ والوں کی بارگاہ میں جانور بھی رہ کر کے انسانوں کا کردار اپناتا ہے, لیکن آج ہمارے درمیان انسانوں میں رہ کر کے جانور کا کردار اپنا رہا ہے. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دربار میں ایک مرتبہ 5 لوگ آئے اور بلی نے باورچی کے پاس جا کر کے 4 مرتبہ آواز لگائی. آواز لگانے کے بعد باورچی نے 4 لوگوں کا کھانا بنایا. اتنے میں جب 5 لوگ آ گئے, 5 لوگ آ جانے کے بعد جب کھانا لگایا گیا تو باورچی نے دل میں سوچا کہ بلی نے 4 مرتبہ آواز لگائی اور 5 لوگ آئے ہیں, ایک آدمی کا کھانا کم ہو جائے گا, گھٹ جائے گا. اللہ اکبر, جیسے ہی دسترخوان لگایا گیا, جیسے ہی پلٹ بڑھایا گیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ میں روزے سے ہوں, میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اللہ, اب بتاؤ بلی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے کتنا علم دے دیا تھا. ارے نادان, جب ایک بلی کو آنے والے مہمانوں کا علم غیب کیا جاتا ہے تو اس رسول اعظم کو اللہ نے کتنا علم غیب کیا ہوگا جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. تو یہ شان ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی. انشاءاللہ پھر کبھی وقت آئے گا.